بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ کربلا میں خون کی یہ پہلی لکیر میں امام مسلم کے خون سے شروع ہو کر معصوم بچے سے بے خبر موجود تھے۔ جب ابن زیاد قتل امام سے فارغ ہوا تو اعلان کرایا کہ مسلم کے معصوم بچے روپوش ہیں، ان کو پکڑ کر پیش کرے گا اس کو بے پناہ انعام دیا جائے گا۔ قاضی یہ اعلان سن کر سخت پریشان ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچے یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور قاضی شریح سے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم کہیں بے قیمت تو نہیں ہو گئے؟ کیا کوفہ میں ہمارا کوئی نہیں رہا؟ کیا ہمارا والد ہمیں بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے؟ قاضی نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا، صاحبزادے، یہ وقت فغاں کا نہیں، ابن زیاد کی فوج تمہاری تلاش کر رہے ہیں، تمہاری آواز سن کر ادھر نہ آ جائیں۔ صبح ایک قافلہ یہاں سے مدینہ منورہ جائے گا، میں آپ کو اس کے ساتھ بھیج دوں گا۔ اللہ کو یہ منظور ہوا تو مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ گے۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا، جاؤ ان دونوں صاحبزادوں کو حفاظت سے قافلے کے ساتھ ملا آؤ۔ اسد دروازہ عراقین پر آیا تو دیکھا قافلہ جا چکا تھا، دور گرد و غبار نظر آ رہی تھی۔ اسد نے کہا، جلدی کرو، دوڑ کر قافلہ سے مل جاؤ۔ دونوں بچے دوڑے مگر قافلہ دور نکل گیا۔ نوکیلے پتھروں نے شہزادوں کے پاؤں زخمی کر دیے، بھوکے پیاسے بھاگے چلے جا رہے تھے۔ پھول سی پیروں کی نازک تلیاں خون سے رنگین ہو گئی تھیں۔ تمام دن شہزادے دوڑتے رہے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، رات کہیں سو کر گزاریں؟ چھوٹے بھائی نے کہا، نہیں، رات کو سفر جاری رکھنا چاہیے، فوجی ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ ابھی ہم کوفہ سے زیادہ دور نہیں گئے۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی گئی، شہزادے سفر کرتے گئے۔ صبح اجالے کی کرن پڑی، دیکھا کفر کے مکانات سامنے تھے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ دونوں شہزادے بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئے تھے، ظالموں نے پانی تک بند کر دیا تھا۔ ابن زیاد کے حواریوں نے دونوں شہزادوں کو دیکھ لیا، دونوں لال کو پکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں لے گئے۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے حکم دیا، نہیں، انہیں جیل خانے بھجوا دیا جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے۔ جیل کا رکھوالا بہت نیک دل انسان تھا۔ آدھی رات کو کھانا کھلا کر قادسیہ کی راہ کی طرف لے گیا اور اپنی انگوٹھی دے کر شہزادوں سے کہا، سیدھے قادسیہ چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی انگوٹھی دے کر میرے بھائی کو انگوٹھی دے کر یہ سارا ماجرا سنانا، تمہیں کسی طریقے سے مدینہ پاک پہنچا دے گا۔ یہاں مجھ پر جو گزرے گی میں سہ لوں گا۔ شہزادوں نے انگوٹھی لے کر پوری رات سفر کرتے رہے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبح ہوئی تو پھر کوفہ کے بازار نظر آ رہے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ مظلومیت کی انتہا ہے، دشمن کا ملک ہے، ذرا ذرا خون کا پیاسا ہے، کوئی سہارا نہیں۔ دونوں شہزادے پیاس بجھانے کے لیے ایک تالاب کے کنارے گئے تو ایک عورت
आ रही थी। उस औरत ने दोनों बच्चों को देखकर पूछा कि तुम कौन हो? बड़े शहजादे ने कहा, हम मुस्लिम बिन अकील हैं, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। यहाँ हमारा कोई नहीं। हम हाथ बांध कर अर्ज करते हैं कि हमें मत मारना, हम बेकसूर हैं। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। बोली, साहबजादों, मत घबराओ, जिसकी मैं कनीज हूँ वो एक अहले बैत औरत है। चलो मैं तुम्हें साथ लेकर चलती हूँ, वो तुम्हारी खिदमत करेगी। वो औरत दोनों को साथ लेकर अपनी मालिक के पास आई और कहा, जन्नत के 2 फूल लाई हूँ, ये इमाम मुस्लिम के नूर नज़र हैं। उस औरत ने दोनों बच्चों को गोद में लेकर प्यार किया, खाना खिलाया। मालकिन ने कहा, ये राज मेरे खामन से पोशीदा रखना, वो इन शहजादों की तलाश कर रहा है। दुनिया की दौलत की लालच ने उसकी आंखों में धूल झोंक दी है। अभी ये बातें पूरी नहीं हुई थीं, उस औरत का खामद घोड़े से उतरा और अपनी बीवी से कहा कि अब्दी कर और खाना ला। मैं चाहता हूँ मुस्लिम के बच्चों को जल्दी गिरफ्तार कर सकूँ। हम इनामात से माला माल कर दिए जाएंगे। इतनी दौलत मिलेगी तुम संभाल नहीं सकोगी। औरत ने कहा, मैं ऐसी दौलत पर तेरे इरादे पर लानत भेजती हूँ। जालिम, इन बच्चों को कत्ल करके क्या लोगे? हशर में खुदा की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर जाओगे? हारिस ने कहा, मैं ऐसी नसीहत नहीं सुनना चाहता। अगर खाना तैयार है तो ला कर दो, वरना मैं जा रहा हूँ। मकान के अंदर दोनों बच्चे ख्वाब में अपने वालिद ग्रामी को देखते हैं। चीख मारकर अपने वालिद से चिमट जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर कान हारिस के कान में पहुंचती है। अपनी औरत से पूछता है कि ये कौन रो रहा है? हमारे घर में, औरत ने कहा कि कहीं पड़ोस से आवाज़ आ रही होगी। जालिम ने बढ़कर दरवाज़ा खोला तो दोनों बच्चे एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। जालिम ने दोनों को सर के बालों से पकड़ा और खींचता हुआ बाहर ले आया। नाजुक रुखसारों पर तमाचे मारे। औरत ने छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसने तलवार मारकर बीवी को जख्मी कर दिया और कहा, खबरदार, अपनी जान की खैर चाहती हो तो खामोश रहो। बीवी ने खामद के कदमों पर सर रखकर कहा, जालिम, इन बच्चों को क्यों कत्ल करना चाहते हो? हम क़यामत के दिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे? क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है? जालिम ने अपनी बीवी की आहोजारी की कोई परवाह न की और दोनों बच्चों को ज़मीन पर गिराकर बेतहाशा मारना शुरू कर किया। बीवी ने कहा, अरे सैयद में बरसैयद में तमाचे न लगा, अरे कुरान के वर्कों को ज़मीन पर तो न गिरा। दोनों बच्चों को मारता हुआ दरिया के किनारे ले गया। दरिया के किनारे पहुंचकर दोनों बच्चों ने कहा, तुझे अगर माल की ज़रूरत है हमें बेच दो, कोई निकोनी ले लेगा, और अगर मंजूर नहीं तो इब्न ज़ियाद के पास ले चलो। हारिस ने कहा, अगर मैं तुम्हें बेच दूं तो मुझे इतनी रकम वसूल नहीं होगी जितनी रकम इब्न ज़ियाद मुझे इनाम में देगा।
ظالم نے ظلم کی تلوار نکالی، چھوٹا بچہ آگے بڑھا اور کہا پہلے مجھے قتل کر۔ بڑے نے کہا نہیں نہیں، میں اپنے چھوٹے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے قتل کر۔ حارث نے کہا کیا تمہیں قتل ہونے کا شوق ہے؟ دونوں بچوں نے کہا اے بدکار انسان، تو شہادت سے آشنا نہیں۔ پھر دونوں بچے سجدے میں گر گئے۔ سنگ دل نے کہا کیا تمہارا سجدہ تمہیں میری تلوار سے بچا لے گا؟ آخر کار دونوں شہزادوں پر ظالم نے تلوار چلا دی۔ اس طرح دونوں شہزادے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خلات نے دونوں بچوں کے جسموں کو دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کا معجزہ دیکھے، جسم آپس میں مل گئے۔ بدبخت حارث سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد نے ابن مسلم کے شہزادہ کے سر دیکھ کر کہا اے ظالم، تو نے کیا کیا؟ تو انعام مانگتا ہے، تو نے درندگی سے ظلم کیا ہے، اگر میر نے طلب کر لیا تو کیا ہوگا؟ ابن زیاد یہ سوچ کر ڈر گیا اور کہا کون ہے جو درندے حارث کو اسی جگہ لے جا کر قتل کرے جہاں اس نے ان بچوں کو قتل کیا ہے؟ چنانچہ بدبخت حارث کو وہاں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ خون شہیدان رنگ لایا۔ پیارے ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔